زبیر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اور انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جی زبیر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام زبیر ہے. جی جی. میں نا لاہور کا یشی ہوں. کہاں کا؟ میری لاہور. جی 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 جی. سر میرا کوشچن ہے, پہلے تو آپ کو بڑی مبارک ہو, بڑا اچھا آپ لوگ کا سارا سی, بڑا اچھا ماشاءاللہ مہمان آپ نے اچھے رکھے ہیں سر, تھینک یو. تو ایک میرا مسئلہ ہے, کیونکہ میرے والد صاحب اور بھائی نہیں ہیں تو میں کسی سے یہ بات شیئر نہیں کر سکتا. جی جی میری شادی کو نا, ہیلو جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کریں. جی, میری شادی کو نا کچھ 10-12 دن ہوئے ہیں, جو ہم ہیپی لائف ماشاءاللہ فل ٹائم انجوائے ٹائپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج میرا روزہ تھا دوسرا, تو میں ویسے پیار میں وہ آپ کہہ لیں کہ لو پوپو کا کوئی خاص میں کرنا تھا, تو مجھ سے سچ ہو گیا. جی وہ میری وائف بھی مجھے دیکھ کے چوڑیاں پڑھنے والے اشارے کر رہی ہے کہ تم نے میرے ساتھ لولو پوپو کیا. تو میں پریشان ہوں کہ میرا روزہ ہوگا نا. ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال شامل گفتگو کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی لاہوری ایکسنٹ تھا, کھل کے بات سمجھ نہیں آ پا رہی تھی, لیکن وہ شاید بتا رہے ہیں کہ شادی کو کم دن ہوئے اور شاید کوئی ازدواجی تعلق بنا چکے ہیں روزے کی حالت میں. دیکھیں بھائی, جو روزے کا اصل معنی ہے نا سوم کا لفظ کا معنی ہی رک جانا ہے. جی جی. تو وہ ہماری کھانے پینے کی ڈیزائر ہو یا سیکسول ڈیزائر ہو, اس سے ہمیں رکنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے. ایک صحابی ہیں اور وہ ان سے ہی اسی طرح کا یہ معاملہ ہوا, تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اب اس میں ایک خاص بات ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جیسے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, ہمارا یہ بھی بہترین بات ہے کہ یہود و نصارہ کا جو 24 گھنٹے کا روزہ تھا تو اس کے اندر ان کے لیے 24 گھنٹے کی پابندی تھی. ٹھیک ہے, ہمارے لیے پابندی نہیں ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں, رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے, تو ہم یہ سارے معاملات جو ہیں وہ رات کے لیے کھا پی سکتے ہیں یا اپنی سیکسول ڈیزائر بھی پوری کر سکتے ہیں. تو اس میں ذرا سوچنا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپورچونٹی دی ہے اور رات کی ہمیں چھوٹ دی ہے, تو لہٰذا اگر کوئی روزہ توڑ لیتا ہے تو اس کے اندر اس کے اوپر کفارہ بھی آئے گا اور کی قضاء لازم بھی آئے گی. اچھا, ان کا اب اس حالت جی, اس حالت میں روزہ ٹوٹا ہے, کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے جی؟ جی, کفارہ یہ ہے کہ یہ 60 روزے رکھیں گے مسلسل, یک کے بعد دیگرے. اگر ان سے ایک روزہ بھی چھوٹ گیا درمیان میں سے تو دوبارہ سے ان کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. دوسرا آپشن نہیں ہے, دوسرا آپشن جو ہے وہ ہوتا ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. وہ اس صورت میں ہے کہ اگر انسان نوجوان نہ ہو, بوڑھا ہو, مریض ہو, تو وہ روزے نہ رکھ سکتا ہو, تب وہ جو ہے وہ اس آپشن کی طرف جائے گا کہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. اس جو صورتحال جو انہوں نے بتائی ہے اس کے اندر یہ 60 روزے رکھیں گے اور وہ لگاتار رکھنے پڑیں گے. جی, لگاتار رکھنے پڑیں گے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح آ کے صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم 60 روزے رکھو. کہ یا رسول اللہ پہلے بڑا ضعف ہے, کمزوری ہے, تو میں نہیں رکھ سکتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ. ان کے پاس اس کی بھی رقم نہیں تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک کھجوروں کا آپ کے پاس ایک جو ہے وہ بنڈل پیش کیا جاتا ہے, ایک ٹوکرا آتا ہے تحفے کے طور پہ, حضور ان کو دے دیتے ہیں, کہتے ہیں جا کے یہ مدینے کے مساکین میں بانٹ دو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا اپنے اہل و عیال کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. لیکن یہ خاص یہ صرف حضور نے, یہ مطلب نہ لیں کہ میں کچھ کھجوریں اگر سکتا نہیں جی سر, بالکل نہیں کر سکتے. وہ اس صورتحال میں اسلام کا اختصاصی جی اتھارٹی تھی, لیجسلیٹو اتھارٹی تھی نبی اسلام کی. یہ آقا علیہ السلام نے صرف اس صحابی کے لیے چھوٹ دی ہے. جس طرح اس طرح کی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ایک صحابی تھے, انہوں نے آقا علیہ السلام کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی. اچھا, ٹھیک ہے. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور اگر آپ قربانی کے لیے جانور خرید لیتے ہیں کہ میں نے قربانی کرنی ہے, اور اس وقت اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا وہ اس کا ذبح ٹھیک نہیں ہوتا یا ویسے بھی یا وہ مر جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو قرض لینا بھی پڑے, آپ وہ قربانی کریں گے دوبارہ, کیونکہ حضور نے, اللہ نے تو آپ کو واجب نہیں کیا, آپ نے اپنے اوپر خود اس کو کمپلسری کیا, لہٰذا آپ کو کرنی پڑے گی. تو یہی معاملہ ہوا کہ وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضور نے بھی قربانی نہیں کی, تو صحابی نے قربانی کر دی. وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قربانی کر دی ہے, تو کیا آیا اب میری قربانی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی, تم نے میرے سے پہلے کر لی ہے, تو اب کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, ہاں میرے پاس ایک 6 ماہ کا مینڈا ہے, 6 ماہ کا جانور ہے, تو اس کو میں ذبح کر سکتا ہوں. اب حضور نے خاص طور پہ فرمایا کہ بس میں تمہارے لیے اجازت دے رہا ہوں
کہ تم یہ ذبح کر لو. عمومی حکم یہی ہے کہ جو قربانی کی شرائط ہیں اس سال کا, تو لہٰذا اس میں بھی یہ چیز ہے.